السلام علیکم. آج سے ہم 8th گریڈ کی ٹیچنگ کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم وہی پیٹرن فالو کریں گے جو ہم نے 2nd اور 5th گریڈ کی ٹیچنگ کے ساتھ کیا کہ ہماری جو بگننگ ہے وہ سیکوینس آف لرننگ ڈیولپ کر کے ہوتی ہے. اور جس طرح کے پہلے بھی ہم یہ کرتے رہے ہیں کہ ہم پھر ایگزامن کرتے ہیں کہ اچھا ہم اب اسٹرکچر آف میٹر اسٹرینڈ فالو کر رہے ہیں اور جو ہم کانسیپٹس ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بینچ مارکس کیا ہیں یا کریکولم گائیڈ لائنس کیا ہیں. سو ہم نے 2nd گریڈ میں جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پراپرٹیز آف مٹیریل اسپیشلی سالڈز اور لکوڈس کی ایٹ دیٹ لیول جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ایٹ دی اینڈ آف 2nd گریڈ بچوں کو کیا جاننا چاہیے ہے ہم نے وہ ایکسپلور کیا. اور پھر 5th گریڈ میں ہم نے فوکس کیا مور آن چینجز آف اسٹیٹ. سو ہمارا فوکس چینجز آف اسٹیٹ پہ تھا. اور 8th گریڈ پہ وی آر ریٹرننگ بیک ٹو دا پراپرٹیز آف مٹیریلس اور خاص طور پہ ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں ان پراپرٹیز پہ جو بڑی کرٹیکل ہوتی ہیں ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈنگ میٹر. یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے میس اور والیوم کو صحیح طریقے سے سمجھیں, ان میں ڈفرینشیٹ کرنا سیکھیں اور انہیں جان کے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پراپرٹی کو سمجھیں وہ ہے ڈینسٹی آف مٹیریلس. تو ہم پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی بائی دی اینڈ آف 8th گریڈ ہماری کیا بینچ مارکس ہیں ان کانسیپٹس کے حوالے سے. تو اس میں یہ ہے کہ جی میٹر ہیز میس, والیوم اینڈ ویٹ. ہم نے اب میس اینڈ ویٹ دونوں کو شامل کیا ہے. ان ادر ورڈز ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ میس اور ویٹ میں فرق کر سکیں کہ ویٹ جو ہے دیٹ از دا فورس آف گریوٹی اور یہ کہ وہ 3 اس کی جنرل فیزز ہیں سالڈس, لکوڈس اینڈ گیس. اور پھر یہ کہ میس اور ویٹ میں وہ جو ڈفرینشیٹ کریں وہ یہ ہے کہ میس is a measure of the amount of matter that is contained in any material اور اس کا تعلق جگہ کے ساتھ نہیں ہوتا. اور جو weight ہے that is a force, وہ ایک قوت ہے اور وہ قوت جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کہاں ہیں. آپ زمین پہ پائے جاتے ہیں, اگر زمین پر بھی ہیں تو آپ کی کیا لوکیشن ہے, اور اگر آپ چاند پہ پائے جاتے ہیں تو your weight will be different. So they are able to distinguish between mass and weight. اور دوسرا یہ کہ materials have characteristic properties which are independent of the size of the sample. کہ جو بھی آپ material consider کر رہے ہیں, اگر آپ consider کر رہے ہیں پانی کو فار ایگزامپل, تو پانی کی ایسی پراپرٹیز ہیں جن کا تعلق پانی کی والیوم سے یا پانی کے میس سے سیپریٹلی نہیں ہے. تو اس میں پراپرٹیز ہیں مثلاً بوائلنگ پوائنٹ اور فریزنگ پوائنٹ. بوائلنگ پوائنٹ کو انویسٹیگیٹ وہ کر چکے ہیں 5th گریڈ میں بھی. اور پھر ایک پراپرٹی جو ہے وہ ہے ڈینسٹی, اور ہم نے یہی جیسے ذکر کیا کہ وی ول بی focusing on density. So as you can see there's a last line here AM, یعنی کہ جی atomic and molecular theory کے لیول پہ اس کا کیا مطلب ہے. بیسکلی یہ کہ جی جو materials کی properties ہیں وہ determine ہوتی ہیں کہ جو ان کے particles ہیں یا molecules ہیں وہ کس قسم کے ہیں, وہ کس طرح arranged ہیں اور ان کے motion کس طرح ہے. تو ہمیں جو یہ لارج اسکیل پراپرٹیز نظر آتی ہیں اس کا تعلق ان کے انٹرنل اسٹرکچر اور ان کی مولیکولر ارینجمنٹ سے ہوتا ہے. تو یہ تو ہے موٹے موٹے بینچ مارکس یا اسٹینڈرڈز جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا جی ایٹ دی اینڈ آف 8th گریڈ چلڈرن شوڈ انڈرسٹینڈ دیز کانسیپٹس فلی. اب اگر آپ نیشنل کریکولم کا جائزہ لیں تو اس میں یہ خاص طور پہ جو ڈینسٹی کے کانسیپٹس ہیں اور میس والیوم کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اینڈ بینگ ایبل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دم, ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی وہ 6th گریڈ میں یہ سب کچھ انہوں نے کر لیا ہوگا. بٹ ایز وی فاؤنڈ آؤٹ ان اے پریلیمنری اسیسمنٹ آف چلڈرن
کہ یہ جو کانسیپٹس ہیں ایون 8th گریڈرز کی ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے صحیح قسم کی وہ ڈیولپ نہیں ہوئی. سو وی آر گوئنگ ٹو ریٹرن ٹو دوز بیسکس بیکاز دے آر ویری کریٹیکل in terms of understanding the structure of matter. اچھا جی، تو یہ تو ہم نے بینچ مارکس کی بات کی جو ہم کانسیپٹس چاہتے ہیں کہ وہ سیکھیں. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہاؤ ڈو وی نو کہ ہم نے اب یہ جو سارے کانسیپٹس ہیں اور ساری جو ہماری ایک پکچر ہے اباؤٹ دا فزیکل ورلڈ اینڈ اسٹرکچر آف میٹر، ہم کس طرح یہ ڈیولپ کریں گے، ہم کس طرح سیکھیں گے. تو ہم اس کا کچھ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جی اسٹارٹنگ پوائنٹ تو یہ ہوتا ہے دیٹ یو ریز اے کویسچن اباؤٹ میٹر اینڈ دین you seek answers to those questions by making very careful observations. So the starting point in our case will also be that, well, we know what we want to investigate and we want to explore and understand what mass and volume means and then go on to develop the concept of density. So we will be making very careful observations related to all these ideas. سو آئیڈیاز تو ہم نے آپ کو ذکر کر دیا. سو ان آرڈر ٹو لرن اباؤٹ دیز تھنگس وی ول ہیو ٹو لرن ٹو میک میجرمنٹس. اور اسپیسیفکلی کیا میجرمنٹس وہ سیکھیں گے؟ ایک تو میس کو میجر کرنا، اس کیس میں ہم صرف الیکٹرانک بیلنس کا استعمال کریں گے ٹو میجر میس بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک لائف کمپلیکیٹڈ فار دا چلڈرن. اور پھر والیوم کو وہ میجر کرنا سیکھیں گے کہ اچھا جی اگر ریگولر آبجیکٹس ہیں لائک کیوبز اینڈ کیوبوئڈس تو وہ ان کی آپ ڈائریکٹ میجرمنٹ یعنی رولر لے کے یا میجرنگ ٹیپ لے کے آپ ان کی والیومس کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اور پھر وہ دیکھیں گے کہ جو irregular shaped آبجیکٹس ہیں we can use measuring cylinders and use the displacement of water to measure them, which you will observe as we walk into the classrooms how all of that is happening. But what is very crucial بیکاز ہم جیسے بات کرتے ہیں جی ہم انکوائری بیسڈ لرننگ کر رہے ہیں کہ جب وہ یہ میجرمنٹس کریں گے دے ول آئیڈینٹیفائی سورسز آف میجرمنٹ ایرر. اور یہ کیسے ہوگا؟ ویل دے ول لک ایٹ دیئر ڈیٹا، دے ول بی انٹرپریٹنگ دیئر ڈیٹا. اوکے، اپنی فائنڈنگس جب ایک کلیکٹیو ڈسکشن ہوگی اور سب کی فائنڈنگس کا ایک موازنہ ہوگا تو پھر طے کیا جائے گا کہ اچھا وہ فائنڈنگس جو ہیں وہ کتنی ریلائبل ہیں. اور اس طرح تھرو سائنٹیفک آرگیومنٹس دے ول ڈیولپ این انڈرسٹینڈنگ کہ واٹ از دس ڈیٹا ٹیل اس. اینڈ ان دا پروسیس آف کورس they are going to be communicating. They are going to be communicating orally, verbally, بات کر کے اور through writing as well. اس کی پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. اچھا، تو ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ جی سیکوینس آف لرننگ ڈیولپ کرنے کے لیے پہلے تو ہمیں بینچ مارکس یا ہمارے جو وہ لرننگ آبجیکٹیوز ہیں کہ جی بائی دی اینڈ آف 8th grade what should children know, we should be very clear about that کہ بچوں کو کیا آنا چاہیے ہے. لیکن یہ کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ اسیوم کریں کہ ہاں پھر یہ آٹومیٹکلی کسی طرح یہ سب کچھ سیکھ لیں گے، وہ ایسے نہیں ہوتا. تو دو اور جو ہمارے سورسز آف انفارمیشن جو بڑے کریٹیکل ہیں اس میں تو ایک تو یہ کہ جی ریسرچ کیا کہہ رہی ہے کہ ان کانسیپٹس کے حوالے سے بچوں کے کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. سو پہلے تو ہم وہ جاننا چاہتے ہیں، تو وہ ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ میس، والیوم، ڈینسٹی کے حوالے سے بچوں کے کانسیپٹس اور آئیڈیاز کیا ہو سکتے ہیں which are not in line with the scientifically acceptable ideas. but بچوں کے کیا یہ ایڈلٹس کے بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو کنفیوژن ہوتا ہے between mass and volume because not even with children, even when we are adults we tend to think کہ اچھا جی we talk in terms of quantities and amounts of things. اس کا سمپل سا میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں جی دودھ کا کہ جی دودھ کی کتنا جی دودھ ہم نے لیا، the quantity of milk that we got. well we can either say we bought a liter pack of milk یعنی ہم نے 1 لیٹر دودھ خریدا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اچھا ہم کلو گرام کی ٹرمز میں بات کر سکتے ہیں جب آپ کھلا دودھ لیتے ہیں کہ جی ہم نے 1 کلو گرام دودھ کی یہ قیمت ہے. سو ان ادر ورڈز
kilogram is a measure of mass, liter is a measure of volume. We use these concepts interchangeably. So وہ ایک confusion ہوتا ہے کہ جی یہ ایک ہی چیز ہے. جیسے ہم common language میں بھی بات کریں جی یہ چیز بہت بڑی ہے, پھر بڑی سے ہماری کیا مراد ہے, کیا وہ زیادہ جگہ گھیرتی ہے, کیا وہ وزنی زیادہ ہے. سو ایک کنفیوژن ایگزسٹ کرتا ہے بٹوین mass and volume. The other confusion is that if you change the shape of some object تو اس کا mass جو ہے وہ بدل جاتا ہے. مثلاً if you have a piece of paper and you crumple it تو perhaps its mass changes. پھر یہ کہ اسی طرح والیوم جو ہے وہ بھی اگر آپ کسی چیز کی شیپ بدل دیں گے تو والیوم بھی بدل جائے گی. اینڈ دین جب ہم چیزوں کی فلوٹنگ یا سنکنگ کی بات کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں تیرتی ہیں, کون سی چیزیں ڈوبتی ہیں, تو اس میں بھی بچے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میس جو ہے وہ واحد فیکٹر ہے جو کنٹرول کرتا ہے کہ چیزیں سنک کرتی ہیں. یعنی انہوں نے جو آبزرو کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بھاری چیزیں جو ہیں دے سنک اینڈ لائٹ تھنگس فلوٹ. سو those are their notions in relation to mass and volume. اس کے علاوہ پھر confusion ہے mass and weight کے درمیان میں کہ mass and weight are the same. اور یہ ہم confusion جو ہے elementary یا primary school تک تو یہ جاری رہتا ہے اور ہم اس کو علیحدہ نہیں کرتے, لیکن middle school میں آ کے اس کو separate کرنے کی ضرورت ہے. weight کا certainly تعلق ہے mass سے, it is proportional to mass, it depends on mass, but as I've mentioned before, weight can change with location. تو اس کی ہم بات تفصیل میں کلاس روم میں کریں گے. پھر یہ کہ mass اور density ایک ہی چیز ہے. پھر یہ کہ جو آبجیکٹس ہیں جو فلوٹ کرتے ہیں وہ صرف وہ آبجیکٹس فلوٹ کرتے ہیں جو کہ ہالو ہوتے ہیں یا اندر سے خالی ہیں, جن میں ہوا بھری ہوتی ہے. They have that notion that hollow objects will float. اور پھر جہاں ڈینسٹی کی بات آتی ہے, and we will go into detail about what density means, but essentially ہم اگر دو materials کو compare کر رہے ہیں تو we say کہ okay, it is the mass or the amount of matter that's packed in equal volumes of different materials. لیکن وہ کنفیوز کرتے ہیں خاص طور پہ جب لکوڈس کو دیکھتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ اچھا جی جو زیادہ تھک لکوڈ ہے یا وسکس ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے. مثلاً یہ کہ جو تیل ہے اس کی ڈینسٹی پانی سے زیادہ ہوگی. اب اس کے بارے میں آپ بھی سوچیں کہ کیا از آئل ڈینسر دین واٹر, از دیٹ یور آبزرویشن؟ سو یہ تو جو ریسرچ ہے بچوں کے خیالات کے بارے میں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. پہلی دو جو گریڈز ہم نے جو کنسیڈر کی جہاں ہم نے ٹیچنگ آپ کے ساتھ شیئر کی 2nd and 5th گریڈ, وہاں ہم نے جو بھی ہم نے کانسیپٹس ایکسپلور کرنے تھے ان کے حوالے سے بچوں کی پرائر اسیسمنٹس کچھ کر لی تھی اور پھر ہم نے ان کے ریزلٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے. اس دفعہ ایز آئی سیڈ ہم نے ایک اسیسمنٹ کی اکراس دا بورڈ دیکھنے کے لیے کہ اسٹرکچر آف میٹر کے حوالے سے بچوں کے کیا خیالات ہیں. اینڈ وی ریئلائزڈ دیٹ وی نیڈ ٹو فوکس آن ڈینسٹی اینڈ میس اینڈ والیوم, بٹ وی فیلٹ کہ یہ جو پرائر اسیسمنٹ ہے ان کے خیالات کی اس کو ہمیں ذرا زیادہ ان ڈیپتھ طریقے سے کرنا چاہیے. تو جیسے ہم آپ کے ساتھ یہ سیکوینس آف لرننگ کا ٹیمپلیٹ دوبارہ شیئر کر رہے ہیں جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جی اصولی طور پہ جب ہم کوئی بھی یونٹ یا ٹاپک پڑھانا شروع کریں تو فیز اے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسیسنگ پرائر نالج کہ بچے کیا جانتے ہیں اباؤٹ دا کانسیپٹس وی وانٹ ٹو ایکسپلور. Now, in the case of 8th grade teaching, we will assess their prior knowledge. In other words, you will come with us into the classrooms and see what assessment is taking place. Before we start the in-depth teaching, وہ کیا کچھ جانتے ہیں about mass, volume and density related concepts. تو وہ جب ہم assess کر لیتے ہیں پھر فیز بی میں وہی بیک گراؤنڈ ہم نے ڈیولپ کرنی ہے کہ اگر جو بھی ہمارے لرننگ گولز ہیں ان کو سیکھنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ جی کیا بیک گراؤنڈ چاہیے, اگر وہ نہیں آتی تو ہم نے ڈیولپ کرنی ہے
اور پھر جو مین آپ کا میٹ ہے as we say of your unit, جو آپ نے مین کانٹینٹ پڑھانا ہے، وہ پھر آپ جو جتنی بھی فیزز ہیں سی ڈی اینڈ ای، وہ آپ اس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اور جو آپ کی فائنل فیز ہے دیٹس آلویز an assessment of what they have learned at the end of the unit. So وہ یہ ہے and we ideally design these assessments so they are applying their skills and knowledge in a new situation. So phase A میں ہماری جو ہے ہم اسے کہتے ہیں جی staging activity کہ ہم اب شروع we are going to take off. Our unit is going to take off by finding out what they already know. ان کی گزشتہ knowledge کیا ہے about matter. تو ہم نے 6 انکوائریز یا ایکسپیریمنٹس ڈیزائن کیے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی ابھی کریں گے. ان کی یہی پرائر نالج کو اسیس کرنے کے لیے اور اسکلس کو اسیس کرنے کے لیے. سو ہم فوکس کریں گے کہ ہم دیکھیں کہ اچھا وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس آف میٹر کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، کیا وہ میس اور والیوم کو کتنی فیسلٹی سے میجر کر رہے ہیں، اور پھر کچھ فلوٹنگ اینڈ سنکنگ کا تھوڑا سا ایکسپیرئنس، اور دیکھیں کہ اس کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں جب یہ فلوٹنگ اور سنکنگ کے دیکھتے ہیں، اینڈ مے بی کنیکشنز وتھ ڈینسٹی. تو فیز اے تو یہ ہوگی. فیز بی میں ہم ڈیولپ کریں گے بیک گراؤنڈ فار ڈینسٹی انویسٹیگیشنز. ایونچولی تو انہوں نے یہ کرنا ہے. اس کے لیے دے نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو میجر میس اینڈ والیوم. اور والیوم کے کیس میں جب ریگولر آبجیکٹس کو انہوں نے میجر کرنا ہے تو ان کو لینتھ میجرمنٹس کرنی آنی چاہیے ہیں. اینڈ ایز یو ول سی دیٹ ایون ان 8th grade we had to put in some time to develop that background. So پہلے جیسے میں نے لکھا کہ وہ لینتھ پہ فوکس کریں گے، پھر والیوم پہ، میس پہ، اور یہ جتنی بھی یہ فزیکل کوانٹیٹیز ہیں لینتھ والیوم میس، ہم فوکس کریں گے ان کے میٹرک یونٹس پہ. سو ہم وہ میٹرک یونٹس انٹروڈیوس کریں گے کہ وہ کیا ہیں، اور پھر یہ کہ جی ہم کون سے آلے یا انسٹرومنٹس استعمال کرتے ہیں ٹو میجر لینتھ والیوم اینڈ میس. اور وہ یہ سیکھیں گے کہ اچھا جی ہر انسٹرومنٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یو ہیو ٹو سی کہ اچھا اس کی رینج کیا ہے، کتنی وہ ویلیوز میجر کر سکتا ہے، واٹ از دا اسمالسٹ ویلیو، واٹ از دا لارجسٹ ویلیو، اور پھر یہ کہ جی اسمالسٹ ڈویژن کیا ہے اس کی. And so the background is essentially going to focus on that, and we hope to include in it a reading assignment جس میں کہ وہ mass اور weight کا جو difference ہے اس کو analyze کریں گے. تو phase C جو ہے وہ ہوگی conducting density investigations. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم 3 series ہے of lessons جو بچے experience کریں گے. ان اسٹیجز اس کانسیپٹ کو ہم ایوالو کریں گے. پہلے صرف وہ پانی کی میس اینڈ والیوم میجرمنٹس کریں گے اینڈ دیکھیں گے کہ ریگارڈلیس آف ہاؤ مچ میس آف واٹر دے ٹیک اور ہاؤ مچ والیوم آف واٹر دے ٹیک، پانی کی جو ڈینسٹی ہے اس میں فرق نہیں آتا. وی ہوپ دیٹ دے ول انڈرسٹینڈ دیٹ. اینڈ دین we will start with regular solids shape in the form of cuboids. تو پھر ان کی میس اور والیوم میجر کر کے ڈینسٹی کیلکولیٹ کریں گے، پھر irregular solids کو کریں گے، اینڈ فائنلی they will measure the densities of liquids and see کہ جی liquids بھی ایک دوسرے کے اوپر فلوٹ کرتے ہیں. and the final concluding lesson will be where they are building what's called a density column جس میں layers of liquids ہیں اور اس میں وہ solids float کرتے ہیں. And we hope that in that process they will begin to develop solid understanding of density, or certainly a process ان کا ہم شروع کر دیں گے. And during this whole process ہم formative assessment کرتے رہیں گے. جہاں جہاں ہم دیکھیں گے we have to address some of the difficulties they are having, we will try and do that. اور پھر ہم جو final assessment, it will be based on what we think that they have learned. تو اس فائنل اسیسمنٹ کے پھر 2 حصے ہوں گے. ایک اس کا یہی کہ انکوائری یا ایکسپیریمنٹل پارٹ ہوگا جس میں کہ ہم انہیں آبجیکٹس مختلف دیں گے which they haven't encountered before, اور وہ ان کی ڈینسٹی میجر کریں گے اور اس طرح طے کریں گے کہ وہ کس مٹیریل کے بنے ہوئے. اور جو سیکنڈ حصہ ہے that will be the written part
جس میں ملٹیپل چوائس کویسچنز بھی ہوں گے, and they will solve a problem on density. But the focus will be کہ پھر وہ ایکسپلین کریں کہ انہوں نے کیا اسٹریٹجیز استعمال کی, what is their thinking in solving this problem. So یہ ہمارا سیکوینس آف لرننگ ہوگا. اور ایز آئی سیڈ, ایک دفعہ آپ سیکوینس آف لرننگ اسٹیبلش کر دیں, دین the next step is that you break it down into lessons. تو فیز اے جو ہے that will comprise of 2 lessons. ایک میں ہم وہی 6 انکوائریز کر کے ان کی prior knowledge assess کر رہے ہیں on matter, mass, volume, density. اور پھر دوسرے لیسن میں ہم ان کی findings کو شیئر کر رہے ہیں. Children are sharing their findings and we are having a collective brainstorming session. فیز بی جس میں ہم نے بیک گراؤنڈ ڈیولپ کرنی ہے, وہ it's got 3 lessons in it, جس میں کہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ جی لیسن 3 میں ہم ایکسپلور کریں گے میٹرک یونٹس آف لینتھ اینڈ والیوم. لیسن 4 میں وہ میٹر رولس کے ساتھ لینتھ میجر کریں گے اور والیوم کیلکولیٹ کریں گے, اینڈ ہوپ فلی وی آر going to incorporate جو displacement by water کا method ہے using measuring cylinders to measure volume as well. And in their final lesson, they will be measuring mass and consolidating their mass and volume measurement. So, bottom line یہ کہ phase B جو background ہے اس کو ہم نے 3 lessons دیے ہیں. Now, as we go along, we might have to modify them, change the order, that remains to be seen. Phase C جو کہ as we say is the meat, the heart of the whole unit, جس میں وہ ڈینسٹی ایکسپلوریشن کر رہے ہیں, اس میں 4 لیسنز ہیں. وہی جیسے میں نے کہا پہلے لیسن میں وہ واٹر کی میس والیوم میجرمنٹس کر رہے ہیں اور ڈینسٹی کیلکولیٹ کر رہے ہیں. 7th لیسن میں وہ ریکٹینگولر بلاکس ہم انہیں دیں گے which have the same volumes made of wood, glass and wax, and they will determine their mass and volume and hence their density. اور لیسن 8 میں irregular solids کی ڈینسٹی کریں گے. In this case they will have to measure volume using displacement of water method. And finally they will determine the density of liquids and build a density column. اور phase D جو ان کا final lesson ہوگا اس میں ان کی assessment ہوگی. اور time allocation جیسے ہم نے کہا ہم نے اس کو 10 lessons allocate کیے ہیں. ہر لیسن 2 periods پہ مشتمل ہے, 45 minutes duration each. You will see that we need that time if we have to investigate. اور آپ دیکھیں گے collective brainstorming میں بڑا وقت درکار ہوتا ہے. So now let's share with you کہ ہم نے جو ان کی assessment ہے of their prior knowledge وہ ہم نے کس طرح ڈیزائن کی ہے. اچھا جی, پہلے تو اسیسمنٹ میں ہم ان سے یہ ایک سوال پوچھتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ what does your group think the word matter means? Write down all the definitions your group can think of, which obviously implies that we are going to get children to work in groups. And all those details you will see in the classroom footage, so I will not elaborate on that. اس کے بعد ہم نے ان کو وہ جو 6 انکوائریز دی ہیں, I'm going to run you through them and then give short demonstrations of those inquiries. تو جو پہلی انکوائری ہے that is describing matter. Different types of objects and substances ہم نے ان کو دیے ہوئے ہیں اور وہ ان کو describe کریں گے. For each object and substance they have to identify that object or substance, name it, describe it in as much detail as possible. We want to see کہ اچھا جی کر سکتے ہیں describe, ان کی لٹریسی کی کیا لیول ہے, اور پھر یہ کہ is it a solid, liquid or gas, and give reasons for your answer. اچھا, دوسری انکوائری میں ہم نے ان کو 2 syringes دیے ہیں connected by a tube, and they will manipulate those syringes, which I will again demonstrate to you, and then explain what they have observed. And inquiry جو ان کی 3 ہے, that is on floating and sinking, and their 4th inquiry is on exploring water, or essentially exploring the properties of liquids, جس میں کہ ہم نے ان کو colored water دیا ہے ایک بیکر میں, and we want them to measure 50 ml of that water using a measuring cylinder. پھر ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ جی وہ کر سکتے ہیں یا نہیں. And we want them to pour 50 ml of water, measure it every time and pour it in
containers of different shapes, which I will just do for you, and then comment on the behavior of water once they have done that and made pictures of it. And پھر جو fifth inquiry ہے, that is again related with the notion of density, which I will demonstrate again to you. They're going to mix liquids. They'll have a little bottle which has 2 liquids in it, and they will shake it up and see what happens. And then we ask them, what do you know about the 2 liquids in the bottle? And the final inquiry is exploring their understanding of mass and volume, where ہم نے ان کو 2 کپس دیے, ایک کو ہم نے پیک کر دیا ہے with sand یا ریت, اور ایک کو پیک کر دیا ہے چائے کی پتی کے ساتھ. And we want them to make measurements with the help of an electronic balance. اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ جب میس ایویلیویٹ کر لیں ٹی اور سینڈ کا, تو وہ کچھ کامنٹ کریں on the volumes and give reasons for your answer. So now I'm just going to give you a demonstration of those assessments, explore some of the ideas with you, and get you to think about the underlying concepts as well. اور پھر ہم ان کو revisit کریں گے ان inquiries کو جب ہم کلاس روم میں جائیں گے. So let's go to the workstation. یہ جو ہے سامنے, یہ ہماری پہلی انکوائری ہے جس کی میں بات کری تھی کہ they are going to be describing matter. اور ہم نے ان کو 5 قسم کی مٹیریلز یا آبجیکٹس دیے ہوئے ہیں. سو ہم نے ان سب کو لیبل کیا ہوا ہے. یہ اے ہے لیبل, یہ اسینشلی کارن فلاور ہے. جو بی ہے وہ ایک کیل ہے, اور سی ہم نے اس میں دودھ ڈالا ہوا ہے, اور ڈی جو ہے وہ ایک پلاسٹک اسپون ہے, اور پھر ای جو ہے اس میں ہم نے آئل ڈالا ہوا ہے. Now we have given them a variety, یعنی ورائٹی سے مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے ان کو 2 مختلف قسم کے لکوڈس دیے ہیں. پھر ہم نے ان کو 3 سالڈس دیے ہیں. I've deliberately given a powder like corn flour to see کہ اس کی کیٹیگرائزیشن وہ کیسے کرتے ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سالڈ ہے یا لکوڈ ہے, ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے یہ بھی ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ جی کچھ چیزیں تو مٹیریلز یا سبسٹنسز ہیں, یا کارن فلاور ہو گیا, یا ملک ہو گیا, یا آئل ہو گیا, لیکن یہ جو ہم نے ان کو اسپون دیا ہے یا جو ہم نے ان کو کیل دیا ہے, دیز آر ناٹ مٹیریلز, دیز آر آبجیکٹس which are made of particular materials. تو ہم چاہیں گے کہ جی جب ہم کہتے ہیں describe them in detail, تو وہ یہ سارا کچھ اسپیسیفائی کریں گے. سو اس انکوائری سے ہمیں کافی کچھ پتا چل جائے گا کہ اچھا جی وہ سالڈز اور لکوڈز میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, وہ آبجیکٹس اور مٹیریلز میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, ان کی پاؤڈرڈ سالڈس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے, اینڈ انڈیڈ کہ جی ان کی آبزرویشن اسکلز کیسی ہیں, وہ ڈیٹیلز پک اپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اور پھر ان کو زبان پہ بھی کتنا عبور ہے. سو پہلی تو ان کی انکوائری یہ ہوگی. دوسری جو انکوائری ہے جو جس کا میں نے ذکر آپ کو کیا کہ they have these 2 syringes which are connected by a pipe. Now this is essentially an exploration of the gaseous state. In other words, ہم یہ انہیں کہتے ہیں, ہم نے جو ان کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں, جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سرنج ہے جس کے اندر جو اس کا پلنجر ہے یہ وہ پورا اندر گیا ہوا ہے, اور یہ جو سرنج ہے اس کا جو پلنجر ہے یہ باہر ہے. سو ہم نے انہیں یہ کہا کہ جی آپ آہستہ سے یہ جو پلنجر ہے اس کو دبائیں, اس طرح کر کے اس کو ہاتھ لگائے بغیر, اینڈ دے آر کنیکٹڈ بائی اے پائپ, یو کین سی اے پلاسٹک پائپ. اور ہم نے کہا کہ ہم اس کو پریس کریں گے, آپ آہستہ سے پریس کیجئے اور آبزرو کیجئے کہ کیا ہوتا ہے جیسے یہ اندر جا رہا ہے. تو آپ کے سامنے اب آپ یہ آبزرو کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم اس کو پریس کر رہے ہیں تو وہ جو دوسری سرنج ہے جس کو ہم نے بالکل ہاتھ نہیں لگایا, اس کا جو پلنجر ہے وہ باہر نکل رہا ہے. یعنی somehow without even touching it, without even pulling it out, یہ جو اس کا پلنجر ہے یہ خود بخود
باہر نکل آیا. تو ایک تو ہم نے کہا کہ ڈرا پکچر اینڈ شو اس واٹ یو آبزرو, بیکاز وہ بھی ایک کمیونیکیشن اسکل ہے بڑی امپورٹنٹ. اور پھر ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا ہوا, بیکاز آپ نے ہاتھ لگا کے تو اس کو باہر نہیں کھینچا, بٹ نان دا لیس جب آپ نے اس کو دبایا تو یہ باہر نکل آیا. سو دس از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ریفلیکٹ آن کہ if there is nothing in here, تو ہم نے جب اس کو اندر دبایا تو یہ کیسے ہوا کہ وہ پلنجر یہاں سے باہر نکل آیا. اب میں اگر ریورس چیز کروں کہ اگر یہ بالکل خالی ہے تو why does this happen that when I push it in تو یہ باہر نکل آتا ہے. So you can see that it happens effortlessly. اسی طرح آپ اس کو ریپیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بار بار یہی چیز ہوتی ہے. You keep pushing it and it keeps in the other syringe, اس کا پلنجر باہر نکل آتا ہے. تو ایک یہ ان کی انکوائری ہے. پھر جو تیسری انکوائری ہے that relates to floating and sinking, and as we said notions about mass کہ جی شیپ بدلیں تو پھر mass کو کیا ہو جاتا ہے, وہ شاید بدل جاتا ہے, یا شیپ بدلیں تو والیوم بدل جاتی ہے. سو ہم نے جو اب آپ فوٹیج دیکھیں گے اس میں تو ہم نے اس طرح کے ٹبس دیے ہوئے ہیں جس میں ہم نے پانی بھرا ہوا ہے, بٹ اس کی آپ کی ڈیمونسٹریشن کے لیے ہم نے اس بڑی باٹل میں پانی بھر دیا ہے سو دیٹ یو نو یو کین کلیئرلی سی اٹ. تو ان کو ہم نے یہ ٹبس دیے تھے, میں نے صرف آپ کے دکھانے کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے. سو ان کی پہلی انسٹرکشن جو ان کا تھرڈ ایکسپیریمنٹ ہے اس میں یہ ہم نے اسی طرح ان کو بنا کے یہ پلے ڈو یا ماڈلنگ کلے کی اس طرح ہم نے چھوٹی چھوٹی کٹوریاں یا کہہ لیں دیز آر لٹل بوٹس ہم نے بنا کے دی, اور ہم نے کہا کہ جی put them in the water, put them gently in the water. تو اب جیسے ہم نے اس کو پانی میں ڈال دیا اور ہم نے کہا کہ پھر آپ یہ آبزرو کریں کہ کیا ہوتا ہے. سو ایز یو کین سی اٹس فلوٹنگ, وہ تیر رہی ہے, وہ ڈوبی نہیں ہے. سو پہلے تو وہ یہ آبزرو کرتے ہیں. پھر ہم نے کہتے ہیں کہ اسی کو آپ نکالیں باہر, اس کو نکالیں اور پھر اس کی شیپ کو آپ بدل دیں. آپ اس کا ایک بال بنا دیں, آپ اس کا بال بنا دیں اس طرح کر کے. اور ہم نے ساتھ ایک جسٹ فار فن سے ایک ہتھوڑا بھی ان کو دیا ہوا ہے کہ اچھا جی اس بال کو جتنا بھی آپ نے کرنا ہے کمپریس اور کمپیکٹ کرنا ہے آپ اپنے ہتھوڑے کے ساتھ کریں. اور جب آپ یہ بنا لیں ہتھوڑا, اس کو کمپریس ایسے کر لیں جیسے بھی چاہتے ہیں, کہ یہ بال کی شکل آپ نے بدل دیا نا, اس کی شیپ کو آپ نے بالکل تبدیل کر دیا. اب یہی سوچنے والی بات ہے کہ جی اس کی شیپ کو آپ نے تبدیل کیا تو کیا اس کا جو میس ہے, جتنا مادہ اس میں پیکڈ ہے, کیا ہم نے وہ بدل دیا ہے, کیا ہم نے اس کی والیوم بدل دی ہے. خیر that's something that we would want you to think, اور پھر ہم یہ کانسیپٹ ڈیولپ کریں گے. اور پھر ہم نے کہا کہ اچھا اب اس کو آپ پانی میں دوبارہ جینٹلی ڈال دیں. اب اس کو جب جینٹلی ڈالا تو آپ نے دیکھا کہ یہ پانی میں ڈوب گیا. سو اٹ از ناٹ فلوٹنگ. تو دے نیڈ ٹو تھنک کہ اچھا اب یہ کیا چینجز آئے ہیں جن کی وجہ سے وہی چیز جو ہے وہ پہلے فلوٹ کر رہی تھی اور پھر وہ سنک کر گئی ہے. اینڈ کیپنگ ان مائنڈ کہ ہم نے اس میں کوئی مزید اور پلے ڈو ایڈ نہیں کی. سو all we've done is that we have altered its shape. تو یہ تو ہماری تیسری انکوائری یا ایکسپیریمنٹ تھا. تو اب اس کے علاوہ ہم نے 3 اور ایکسپیریمنٹس کرائے. اس کے لیے میں ذرا جگہ خالی کر رہی ہوں اور very carefully I'm going to put this here because یہ میجرنگ سلنڈرز جو ہوتے ہیں یہ بڑے نازک ہوتے ہیں. تو یہ میں یہاں سے آگے سے شفٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو میں کلیئرلی ڈیمونسٹریٹ کر سکوں کہ ہم دس از their 4th انکوائری. یہ ان کی 4th انکوائری ہے جس میں کہ وہ the 4th انکوائری which is called exploring water. تو اس میں ہم essentially ایک تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا جی انہیں میجرنگ سلنڈر استعمال کرنا آتا ہے,
اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا جی ان کی لکوڈز کی پراپرٹیز کے بارے میں کیا خیالات ہیں. سو ایک تو یہ ہماری فورتھ انکوائری یہ ہے ایکسپلورنگ واٹر. اور اس کے علاوہ ایک اور جو فلوٹنگ اینڈ سنکنگ کے ریلیٹڈ ایک اور انکوائری ہے, اس میں ہمارے پاس یہاں یہ اس بوٹل کے اندر 2 لکوڈز ہیں, and obviously one is floating on top of the other. So we want them to explore کہ بھائی liquids بھی float کر سکتے ہیں اور ان کے characteristics پہ غور کریں. اور پھر جو ہماری فائنل انکوائری ہے, جو 6th انکوائری ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ how comfortable are they doing mass measurements, اور پھر mass اور volume کے جو کانسیپٹس ہیں ان میں وہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. اچھا, تو یہ جو ان کی 4th انکوائری ہے جس میں کہ انہوں نے ایک تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی کین دے یوز اے میجرنگ سلنڈر. سو ہم نے ان کو بتایا کہ جی یہ کلرڈ واٹر ہے, پانی کو ہم نے کلر کیا ہوا ہے تاکہ وہ کلیئرلی نظر آئے, اور ان کو یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ جی یہ آپ کا میجرنگ سلنڈر ہے. ابھی ہم نے ان کو سکھانا نہیں شروع کیا بالکل میجرنگ سلنڈر, ہم نے بس ان کو یہ چیزیں پہلی دفعہ دے دی ہیں. تو ہم نے کہا کہ جی 50 ملی لیٹرز آپ نے میجر کرنا ہے. اب ملی لیٹرز کو ان کا مطلب سمجھ آئے نہ آئے, وی آر گیونگ دیم دا سپورٹ. باٹم لائن یہ کہ جی یہ جو 50 مارک ہے آپ نے وہاں تک یہ کلرڈ واٹر ڈالنا ہے, اور اگر ذرا زیادہ پڑ جائے, میں تو اندازاً کر رہی ہوں اب یہ ذرا سا زیادہ پڑ گیا ہے, تو یہ ہے کہ جی آپ تھوڑا سا باہر نکال رہے ہیں. کوئی ہم نے بہت ایکوریسی نہیں کرنی, ایک رف سا آئیڈیا لینا ہے. ہم ان کو ڈیٹیل میجرمنٹ پھر بعد میں سکھائیں گے. سو یہ رفلی 50 ml ہم نے ڈال دیا ہے, اور 50 ml ڈال کے ان کو کہا گیا ہے کہ اچھا جی 50 ml ڈالیں. وہ یہ اس کو کونیکل فلاسک کہتے ہیں, اس میں 50 ml آپ پور کر دیں, پھر آپ 50 ml دوبارہ ڈالیں اس میں, جو کہ میں ڈال رہی ہوں ابھی تو 40 ہوا ہے, and I'm trying to do it carefully. میں اتنی زیادہ ایکوریسی ابھی نہیں کر رہی, پر تقریباً اتنا ہے, تھوڑا سا فرق ہوگا اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہوا, بیکاز we don't want to take too much time here. تو یہ 50 ml ہی میں ڈال رہی ہوں اس میں. اچھا, اور فائنلی انہیں کہا گیا کہ 50 ml کونیکل فلاسک 50 ml بیکر میں ڈالیں, اور پھر 50 ml دوبارہ میجرنگ آپ سلنڈر میں اپنے ڈال لیں. اچھا جی, تو 50 ml اس طرح آپ دوبارہ ڈال لیں اور ان کو ایک ساتھ رکھیں. یعنی اس میں بھی 50 ml ہے پانی کا, اس بیکر میں بھی 50 ml ہے, اور اس میجرنگ سلنڈر میں بھی 50 ml ہے. اور آپ ان کو ساتھ رکھیے, اور پھر آپ ان کی ایک تو تصویر بنائیں, اور پھر آپ بتائیے کہ آپ پانی کی پراپرٹیز کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. سو those of you who know that we have put equal volumes of water in both of them, so we can easily see کہ جی پانی تو ہم نے 50 ml ڈالا, لیکن جو پانی کی شیپ ہے وہ ڈسٹنکٹلی ڈفرینٹ ہے in all these containers. یعنی یہ نہیں ہے کہ جی اس میں کم پانی ہے, اس میں زیادہ ہے. The volume of water and indeed the mass of water is the same, but the shapes are different, which is a characteristic of a liquid. اچھا, تو ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں, دوسرا ہم دیکھیں گے اب ان کی آبزرویشن سکلز کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا وہ جب ڈرا کرتے ہیں تو کیا یہ ان ڈفرینسز کو ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. اچھا, then their fifth inquiry, as I said, کہ اس کا تعلق بھی ڈینسٹی کے ساتھ ہے, اور یہاں ہم لکوڈس کی ڈینسٹی پہ فوکس کر رہے ہیں. وی ڈونٹ اسیوم کہ وہ یہ کنیکشن دیکھ سکتے ہیں, ہم صرف دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی
کنسیڈرنگ کہ چھٹی جماعت میں یہ سارا کچھ ہم ان کو یاد تو کرا دیتے ہیں, mass and volume and density, but well, when they see an application of it, can they explain it? تو یہ کیا تھا, یہ اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ذرا ہلا کے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس میں ہم نے نہیں بتایا, لیکن یہ کہ جی یہ جو نیچے کلرڈ ہے لکوڈ, یہ پانی ہے, اور اوپر جو ہم نے لکوڈ ڈالا ہے دیٹ از آئل, بیبی آئل ٹو بی پریسائز. اچھا, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو ڈسٹنکٹ ان کی لیئرز یا تہیں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں. تو انہیں یہ کہا گیا کہ پہلے تو اس کو غور سے دیکھیں اور پھر اس کو اس طرح شیک کریں. اس کو شیک کر کے انہیں تو کہا گیا کہ اچھا جی پھر آپ 2 منٹ انتظار کریں, بٹ آئی تھنک ویل جسٹ ہیو ٹو ویٹ فار اے منٹ اینڈ جسٹ کیپ آبزرونگ کہ ہو کیا رہا ہے. شیک کرنے کے بعد جب ہم نے ان کو ملا دیا تو آپ ابھی سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہرا لکوڈ ہے وہ نیچے چلا گیا ہے, اور وہ جو ہمارا کلرلیس لکوڈ ہے وہ دوبارہ سے اوپر ہرے کے اوپر تیر رہا ہے. Ideally, we'd like them to be able to make that connection کہ اچھا جی یہ جو لکوڈ جو تیر رہا ہے it is less dense than this liquid, پر it's interesting کہ بہت variety of responses آتی ہے. They are first of all not even able to identify کہ جو نچلا لکوڈ ہے وہ پانی ہے. So اس کے بارے میں آپ بھی تھوڑا سا غور کیجئے. We will develop these concepts in the successive lessons that we are going to do with 8th grade. So finally جو ہم نے ان کی prior knowledge assess کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹی انہیں کرائی وہ یہ تھی کہ اب یہ بالکل آئیڈینٹیکل گلاسز ہیں, یعنی کہ اور آئیڈینٹیکل سے میرا یہ مراد صرف مٹیریلز کے حوالے سے یا ان کی شیپ کے حوالے سے نہیں ہے, اس حوالے سے, اور جو کہ obviously نظر آنا چاہیے ہے کہ جو جگہ ان کے اندر ہے, جو جگہ فار ایگزامپل اس میں ہم نے ریت ڈالی ہوئی ہے, اس میں چائے کی پتی ڈالی ہوئی ہے, سو دونوں جو چائے کی پتی ہے وہ بھی اتنی جگہ گھیر رہی ہے جتنی ریت. In other words, their volumes are the same. Whether children pick that up or not, we don't know, or whether there'll be a confusion. تو ہم نے انہیں کہا کہ اچھا جی آپ وہ جو ہم نے ان کو as we showed you in their assessment کہ ایک ہم نے ان کو instructions دی کہ اچھا جی آپ خالی کا mass measure کریں, اور یہ بیلنس کا وہ فوراً سیکھ جاتے ہیں, they're able to read the numbers. تو یہ ہے کہ جی پہلے آپ خالی کا وزن کریں, خالی کا وزن اس سے about 3 grams. تو پھر ہم اسیوم کرتے ہیں کہ جی یہ سارے آئیڈینٹیکل ہیں تو تقریباً خالی کا 3 grams ہی ہوگا وزن, اور پھر پہلے چائے کی پتی رکھیں, اب وہ کوئی 102 grams ہے, اینڈ فار دیم ٹو سی کہ اچھا پھر اس میں سے وہ 3 grams اس کا نکالیں گے وزن. تو اگر وہ 102 grams ہے اور آپ 3 grams نکالیں گے تو اٹ ول بی 99 grams. تو اسی طرح ہم نے یہ رکھا, ریت کو رکھا, دیٹس 318 grams. تو اس میں سے 3 grams نکالیں گے تو دیٹ ول بی 315. سو ان ادر ورڈز یہ جو ہے یہ کوئی 100 کے لگ بھگ ہے اور یہ 300 کے لگ بھگ ہے. سو اٹس اباؤٹ 100 grams, this is about 300 grams, and they occupy the same volume. But will children be able to see that? That remains to be seen. So this is the sum total of the inquiries that we have given them to assess کہ جی وہ mass اور volume کے بارے میں کیا خیالات ہیں, میٹر, سالڈز, لکوڈز, گیسز کے بارے میں کیا خیالات ہیں, اور جو چیزیں ریلیٹڈ ٹو ڈینسٹی ہیں ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. سو وین وی میٹ نیکسٹ ٹائم وی ول بی گوئنگ ان ٹو دا کلاس روم, جہاں کہ یہ بچے پھر ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں گے, اینڈ یو ول سی کہ وہ ہم نے کیسے اسٹرکچر کی ہیں اور وہ کس طرح آرگنائز ہوئی ہیں اور بچے کیا کر رہے ہیں. یو ول آلسو گیٹ اے سینس آف دیئر اسکلز and abilities. And then subsequent to that
we will share the findings and see کہ اچھا یہ ہماری بیس لائن کیا ہے جہاں سے اب ہم نے بیک گراؤنڈ ڈیولپ کرنی. So we will meet inshallah next time and go to the classroom.